آپ کا روزہ وہ رکھ رہا ہے؟ ہاں وہ رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ شیطان کا فریب ہے، تمہارا روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ اب مان لو کہ وہ تمہارا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ کون رکھ رہا ہے؟ ہر آدمی کے اوپر روزہ فرض ہے، ہمارا روزہ وہ صاحب رکھ رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ شیطانی فریب ہے، وہ اپنا ہی روزہ رکھ رہا ہے، آپ کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ جو آپ ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ چلو 100 روپیہ میں ایک آدمی کو رکھ لیا اور وہ ہمارا روزہ رکھتا ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو پھر موت کے وقت بھی اشارہ ادھر ہی کر دینا کہ میرا بدلہ روزہ یہ رکھتا تھا، اسی کو لے جا۔ تو وہاں تو کسی کی بس چلتی نہیں ہے، وہاں تو جو رب نے کہہ دیا نا اذا جاء اجلہ فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب میرا حکم آ جاتا ہے نا ایک سیکنڈ ادھر نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ۔ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جس نے 1000 سال تک دن میں روزہ رکھا اور 1000 سال تک رات میں اللہ کی عبادت کیا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اور فرمایا بنی اسرائیل کے 4 حضرات تھے، 4 نبی تھے، 4 پیغمبر تھے، انہوں نے ایسی اللہ کی عبادت کی کہ 80 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، 4 نبی 4 رسول ایسے گزرے، ایسی عبادت کی اللہ تبارک و تعالی کی، 80 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا، صحابہ کرام زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ ہماری عمریں کہاں ہیں اتنی، 50 سال 60 سال 70 سال، کچھ بچپنے میں گزر گئے، کچھ جوانی کے مستی میں گزر گئے، کچھ بچوں کے پالنے میں کمانے میں کھلانے میں گزر گئے، ہم 80 سال کہاں عبادت کر پائیں گے، ہم کو نیکی کیسے کمائیں گے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ رونے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو اس رات کے اندر شب بیداری کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، تلاوت کرے گا، ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کے برابر عطا کروں گا۔ ایک رات جاگنے سے، شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات جو جاگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 83 سال 4 مہینے کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ ہم لوگوں نے جو ایک مزاج بنا رکھا ہے کہ 27 تاریخ کو ہی شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ گرچہ بے شمار بزرگان دین کا قول یہ بھی ہے کہ میں نے 27ویں رات جو شعبان کی ہے اس کو شب قدر کو پایا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ اصل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں اور یہ 27ویں جو آ رہی ہے، پھر 29ویں، ان 5 راتوں میں تلاش کرو، اندازہ لگاؤ۔ اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا 20ویں 22ویں 24ویں 26ویں 28ویں، اب 20 سے لے کر 30 تاریخ تک، 30 روزے تک اگر کسی بندے کو 10 دن کا جاگنا نصیب ہو گیا، 10 دن کی عبادت نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 833 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو کرم کا دریا بہا دیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی رحمت کو سمیٹے۔ جو بقیہ وقت رہ گیا ہے، 2-3 دن 5 دن جو بھی ہے، آج 25واں روزہ ہے، کل 26واں روزہ ہوگا، 5 دن یا 4 دن جو بھی باقی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں،
روزہ صرف اس آدمی کے لیے معاف ہے جس کے بیمار، ایسا بیمار جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہوگا، اس کی طرف سے فدیہ دینا جائز ہے۔ قرآن میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ